میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا دل کو چھو لینے والا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہائی ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ارشلیم ریئیکشن۔ تو کیسے آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ آلویز کی طرح ٹھیک ہی ہوں گے۔ میں ارشیا ہوں اور آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں اونلی مفتی کے ویڈیو پر۔ سو ویورز، ویڈیو کا ٹائٹل ہے رلا دینے والا قصہ، اونلی مفتی مولانا عبد الراشد مفتاحی۔ So viewers, let's start the video. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ وعلیکم امید ہے السلام۔ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش الحمدللہ۔ رکھے۔ کیا آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی ان جیسا عمر پیدا ہوا ہے تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس لیے دونوں کو ملا کر عمرین کہا جاتا ہے، یعنی دو عمر۔ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا دل کو چھو لینے والا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں، جس سے ہم کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ایک بہت بڑا سبق ملے گا۔ اس لیے اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر آج کا یہ قصہ ضرور سننا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب اور متقی خلیفہ تو تھے ہی، مگر ایک بہت کامیاب باپ بھی تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے اور ان کی زندگی میں بہت غریبی تھی، بچوں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں تک میسر نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، آواز لگائی، مگر بیٹی کو آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ، یعنی دوسری مرتبہ بلند آواز سے بلایا تو اب بیٹی کی جگہ بیوی آ گئی اور کہنے لگی کہ میں بیٹی کی جگہ آئی ہوں، جو کام ہے آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں، یعنی بیٹی نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پرانے اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں، وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر وہ کپڑے سی رہی ہے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے، یعنی سادی زبان میں کہا جائے تو وقت کا بادشاہ ہے، اور جس کی بیٹی کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی غربت والی زندگی تھی، مگر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی، اپنے بچوں کو محبت سکھائی، خدمت سکھائی، نیکی سکھائی، بچوں کے اندر خوب نیکی کا جذبہ پیدا کیا، ان کو ایماندار بنایا، امانت دار بنایا، دیانت دار بنایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ غریبی بچوں کی تربیت میں آڑے نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، یعنی سکرات کے عالم میں تھے، لیکن بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک دوست ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے دوست نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس دوست نے کہا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے لیے کچھ بھی تم چھوڑ کر نہیں جا رہے ہو، یعنی ان کے لیے جائیداد، پراپرٹی، زمین وغیرہ۔ حالانکہ تم خلیفہ وقت تھے، تم چاہتے تھے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب اس دوست نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو، ایک بات تم کو بتاؤں، اگر میری اولاد نیک ہے تو میں ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، یعنی اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا خود سرپرست ہوتا ہے، یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا سرپرست اللہ ہوتا ہے۔
मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूं। correct, और अगर मेरी औलाद बुरी निकलती है, गुनहगार निकलती है, फिस्क फुजूर में पड़ जाती है, तो मैं उनके गुनाहों में उनका मुआविन, उनका मददगार नहीं बनना चाहता। अगर वो अच्छे हैं तो अल्लाह संभाल लेगा, और अगर बुरे हैं तो मैं उनका मुआविन, उनका मददगार नहीं बनना चाहता। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर अल्लाह की शान देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो बादशाह बने, जो खलीफा बने, तो उन्हें उनके सूबे संभालने के लिए गवर्नरों की जरूरत थी। तो उस वक्त के खलीफा वक्त ने लोगों से मशवरा किया कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ करने वाला और वफा दिखाने वाला बंदा चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो बताए। लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा बंदा चाहिए तो उनका बड़ा बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, उनको अपने साथ ले लो। चुनांचे वक्त के खलीफा ने, वक्त के बादशाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पहले बेटे को गवर्नर बनाया। और जब वो गवर्नर बना, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा जब गवर्नर बना, चूंकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज यानी उनके बाप ने अपने बेटों को मेहनत सिखाया था, रिस्क हलाल कमाना सिखाया था, दयानतदारी और अमानतदारी सिखाई थी, तो उनके बेटे ने इतना अच्छा काम किया कि चंद दिनों के बाद बादशाह ने, यानी खलीफा वक्त ने उनसे पूछा कि तुम्हारा कोई और भाई भी है? तो गवर्नर ने बताया कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बिल्कुल मेरी नकल है, यानी मेरे जैसा है। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज के एक और बेटे को दूसरे सूबे का भी गवर्नर बना दिया। जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर बादशाह वक्त ने तीसरे बेटे को भी गवर्नर बना दिया। किताबों में लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे 11 सूबों के एक ही वक्त में गवर्नर बने हुए थे। यह है कामयाब बाप जिसने अपने बच्चों को ऐसी नेकी सिखाई कि उसके बाद वाले लोगों ने उनके 11 बेटों को एक ही वक्त में 11 सूबों का गवर्नर बना दिया। बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए दुआएं भी करे और कोशिश भी करे। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करे कि वो हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखे, यानी अल्लाह के हक का भी ख्याल रखे और हुकूकुल इबाद का भी वो ख्याल रखे, ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। आज के वालिदैन, आज के माँ बाप अपनी औलाद का मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाने के लिए और उनकी दुनिया बनाने के लिए गुनाह के काम करते हैं, रिश्वत खाते हैं, गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, हलाल हराम की परवाह नहीं करते और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके गाड़ियों के लिए, उनके बंगलों के लिए और उनकी यानी फ्यूचर उनका अच्छा हो जाए उसके लिए वो किसी की परवाह नहीं करते और अपने बच्चों को निकम्मा बनाकर और बुरा बनाकर और गुनहगार बनाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर रिस्क हलाल से बच्चों का फ्यूचर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हराम का रास्ता इख्तियार करके अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना और उनका फ्यूचर बनाना यह कहां की अक्लमंदी है। चिड़िया भी अपने बच्चों को सिर्फ उड़ना सिखाती है, बाकी वो अपने रिस्क का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं। ये बात तो हमें परिंदों से सीखनी चाहिए। आज के किस्से से हमने ये सीखा कि अगर औलाद नेक बनती है, उनकी तरबियत अच्छी होती है, तो उनकी नेकियों में हमारा भी हिस्सा होगा। और अगर हमने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की और वो गुनहगार ही बने रहे हमारे मरने के बाद भी, तो उनके गुनाहों में भी हमारा हिस्सा होगा। इसलिए किसी ने कितनी बेहतरीन और खूबसूरत बात की है कि अपनी औलाद के लिए दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़कर जाओ।
ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کے قصے کا مقصد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آج کے واقعے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کریں۔ السلام آمین علیکم آمین ورحمۃ ثم اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سو ویورز، ویڈیو تو ختم ہوگا، دیکھیے بہت اچھا تھا واقعہ یہ۔ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا، اچھی تعلیم دینا، اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اچھی دینا اور ہمیں اسلامک تعلیم بھی دینا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ تو بہت کم ہو لے کا جا رہا ہے، بچوں کو اسلامک تعلیم کم مل رہے اتنا زیادہ تر نہیں، پہلے کے سر کا کم ہو لے کا جا رہا ہے، لیکن ہم پیرنٹس جو رہتی ہیں بچوں کے، انہوں اسلامک بھی تعلیم دینا ہمیں اور یہ دنیاوی تعلیم ہے نا وہ بھی دینا اور ہمیں اچھے اخلاق سکھانا اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا کہ ہمارے بچے کو نیک ہدایت ملیں دے، ان کو نیک اور صالحین بنا یا اللہ، اور ان سے دعا کرنا، ان کے نصیب کے واسطے بھی کبھی دعا کرنا، بچوں کو اچھے سے سمجھانا، یہ کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا اور ان کو کبھی کو سمجھا کو اس سے بولنا، ہاں بچوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، بچوں کو بات بات پہ مارنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے ساتھ برا برتاؤ وہ ہرگز کرنا نہیں، وہ تو بہت گناہ کا کام ہے، سو ویسا ہرگز نہیں کرنے جانا ویسا سبھی، ہمیں ان کو سمجھانا بولنا، لیکن رہتی ہیں بچے بہت شرارت کرنے والے رہتی ہیں، سمجھتے نہیں، لیکن پھر بھی ان کو سمجھانا کہ تو نہیں مانا، نہیں ڈرانا کر کو نہیں، ذرا کہ تو ایک جن رہتی بہت زیادہ ماننا، چھوٹی چھوٹی بات کو فل ماننا نہیں کرنا، وہ بہت گناہ، اور زیادہ تر بیٹیوں کو تو بہت زیادہ گناہ ہوتا کہتے، بیٹیوں کو مارے تو ان کو گالیاں دے تو بھی گناہ ہوتا کہتے، لیکن ایسا نکو کرو ویورز، دیکھو ویورز اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیو، دینی تعلیم بھی دیو، دیکھو ویورز اپنے بچوں کو دنیا میں بھی اچھے سے رہنا، اچھا تعلیم سب دینا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ان کو معلومات رہنا، ڈر ہے نا، ایسا ہوتا ہم نا اللہ کے پاس گئے تو سوال جواب ہوتا ہمارا، سب ایسا پورے ہمارے اعمال ہمیں اچھے کر کو رہنا، سب ان کو سمجھ رہنا، اس سے دو بھی رہنا، دین دنیا دو بھی رہنا، ویسا سکھانا ویورز، اور اچھے اخلاق سکھانا ان کو، اور یہ واقعہ بھی بہت اچھا تھا، خالی صرف پیسے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، پیسے ان کو پراپرٹی رکھ ڈالے تو ان کو اچھے کیا، ان کو گھراں بنا کو دینا، پراپرٹی رکھنا، ان کو بہت سارا پیسہ رکھنے سے اچھا کر کو نہیں ماننا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، وہ بھی سب رہتا ہے۔ سو ویورز، سو اللہ ہم سب کو بھی نیک ہدایت دے، ہمارے سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمان دے، نیک اور صالحین بنا دے اللہ ہمارے سب کے بچوں کو، اور ان کے نصیبہ اچھے کریں دے، آمین ثم آمین۔ اس کا لنک تم نا ڈسکرپشن میں ملتا ہے، جا کو ضرور سے دیکھو، اور میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سے لائک کرو، شیئر جتنا ہو سکتا ہوتا شیئر کرو، اور مجھے ضرور سے یاد سے میک شیور ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز۔ سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔